بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، پر میں نے ہمیشہ اونچے خواب دیکھے تھے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے، پر میں نے کبھی محنت کر کے آگے جانے کا نہیں سوچا تھا۔ میری شروع سے نیت تھی کہ میں کسی امیر لڑکی سے شادی کروں گا، پر پھر رفتہ رفتہ جب میں یونیورسٹی میں گیا، پڑھنے لگا، تعلیم حاصل کی، تو میں نے سوچا کہ میں محنت کروں گا، نوکری کروں گا اور اچھی خاصی رقم کماؤں گا، پھر اپنا گھر بناؤں گا۔ تب کسی اچھے خاندان میں شادی ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ ایک غریب لڑکی سے ہی نکاح کر لوں گا۔ اپنے خواب کی تکمیل کا پہلا ذریعہ پڑھائی تھی، سو میں پڑھائی پر خوب دھیان دیتا، شام کو دیر تک یونیورسٹی میں رہتا تھا۔ ایک دن موسم ابر آلود تھا، سخت بارش شروع ہو گئی۔ میرے نکلتے نکلتے 5 منٹ میں بارش اتنی تیز ہو گئی کہ راستے میں پورا بھیگ رہا تھا۔ تبھی میری نظر درخت کے کنارے کھڑی ایک دلبر حسینہ پر پڑی۔ میں نے دیکھا چھپا رہی تھی۔ میرے پاس گاڑی ہوتی تو میں ضرور اس کو لفٹ دیتا، پر اس وقت وہ بہت زیادہ مصیبت میں لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا لڑکی کی چادر تقریباً بھیگ چکی تھی۔ اگر تھوڑی دیر وہ اور وہاں کھڑی رہتی تو یقیناً اس کے سارے کپڑے اور کتابیں بھی بھیگ جاتیں۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں جا کر ایک بار پوچھ لیتا ہوں، شاید اس کی کوئی مجبوری ہو۔ میں قریب گیا تو لڑکی بہت زیادہ پریشان تھی، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ بولی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے دیکھا وہ میری کلاس کی ہی لڑکی تھی۔ یہ تو اچھی خاصی امید تھی، اپنی گاڑی میں آتی تھی، پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے؟ بولی کہ اگر تم مجھے میرے گھر پہنچا دو بڑی مہربانی ہوگی، آج بارش کی وجہ سے پاپا مجھے لینے نہیں آئے۔ اس کا نام اینا تھا۔ میں نے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو میری بائک پر بیٹھ جاؤ۔ لڑکی بڑے سلیقے والی تھی، اس نے ایک مناسب فاصلہ میرے اور اپنے درمیان رکھا، درمیان میں اپنا بیگ رکھا اور ہلکا سا میرا کندھا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ لمحہ مجھے بڑا حسین لگا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بارش بھی تیز ہو رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ تیز ہوتی بارش میں اسے اپنی بائک پر بٹھائے گیلی سڑک پر بائک کو تیز رفتاری سے دوڑاتا جا رہا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ مجھے راستہ بتاتی اور میں بائک اس طرف موڑ دیتا۔ شاید یہ اس کے بیٹھنے کی وجہ سے تھا کہ آج میں بائک معمول سے زیادہ رفتار پر چلا رہا تھا۔ تقریباً تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک کھلی سی کشادہ گلی آ گئی جس میں اس نے اترنے کا کہا۔ میں نے دیکھا وہ بہت شاندار گھر کے سامنے اتری تھی۔ جیسے ہی وہ بائک سے اتری، خود کو سنبھالتے ہوئے دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ اپنا وجود چھپا رہی تھی، کافی بھیگ چکی تھی۔ میں نے نظریں جھکا لیں، کہنے لگی کہ آپ کو میں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ تبھی اس نے گھر کی بیل بجا دی۔ ایک کام والی باہر آئی، اس نے جلدی سے اسے چادر لانے کو کہا۔ کام والی چادر لے کر آ گئی۔ لڑکی نے خود کو اچھی طرح لپیٹا اور بولی چلیے جلدی سے اندر آ جائیے۔ میں نے اس سے لاکھ معذرت کرنا چاہی، پر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے چھوڑ کر اندر جانے کو تیار نہیں تھی۔ بولی کہ آپ ضرور میرے ساتھ چلیں گے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میں نے سوچا اگر اتنا ضد ہی کر رہی ہے تو میں اس کے اماں ابا سے مل لیتا ہوں۔ میں نظریں جھکائے گھر کے اندر داخل ہوا۔ سچ بات ہے کہ میں اس لڑکی پر بالکل بھی بری نظر رکھے ہوئے نہیں تھا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، لڑکی نے مجھے اپنے ابا، بھائیوں اور یہاں تک کہ اپنی ماں سے بھی ملوا دیا۔ یہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نظریں جھکائے ان سب کے بیچ بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے ان سب کو میں ایک شریف لڑکا معلوم ہوا تھا۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر مسکرا بھی رہے تھے، شاید کہ ان کو میں بڑا ہی انوکھا لگا تھا۔ خیر سے لڑکی کے باپ کا رویہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ لڑکی کے باپ نے مجھے کچھ پیسے دینا چاہے اور کہا کہ اب تم چلے جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ میں نے کوئی اسے پیسوں کے لیے تو اس کے گھر نہیں چھوڑا تھا۔ خیر میں گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ لڑکی اپنی ماں کی وجہ سے مجھے باہر خدا حافظ بھی کہنے نہیں آئی۔ اس کا نام اینا تھا، بڑی خوش اخلاق لڑکی تھی، پر آج جانے کیا ہوا۔ اینا کی ماں نے بھی شاید یہ بات پسند نہیں کی تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر لے کر گئی تھی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ بہرحال میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر مجھے وہ لمحے نہ جانے کیوں بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اس میں کچھ تھا جو کہ شاید میرے دل کو لگ گیا تھا۔ پھر سوچا کہ خواہ مجھے وہم نہیں کرنا چاہیے۔ پر اگلے دن یونیورسٹی گیا تو وہ لڑکی اینا لائبریری میں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری زندگی کا وہ باب شروع ہو گیا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ بولی کہ مجھے تم جیسے بہادر اور غیرت مند لڑکے ہی کا زندگی میں انتظار تھا۔ میں نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی بات چیت نہیں کی، یہاں تک کہ کسی فضول بات کا جواب نہیں دیا۔
میں ایک اچھے باکردار لڑکی کی تلاش میں تھی۔ اماں ابا نے مجھے آزادی اور اختیار دے رکھا ہے، اگر میں چاہوں تو کسی بھی لڑکے سے شادی کر سکتی ہوں، پر مجھے لڑکوں سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں۔ مجھے اینا کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ میں نے کہا بالکل، میں بھی ایسا ہی ہوں، میں اپنی اماں سے بات کروں گا، وہ بھی تمہارے اماں ابا سے بات کر لیں گی، اگر ہم دونوں کا رشتہ پسند آیا تو پھر بات پکی کر لیں گے۔ چند لمحوں میں ہم نے اتنی ساری باتیں کر لی تھی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا چہرہ بھی خوشی سے دمک رہا تھا۔ بہرحال وہ دن بہت خوشگوار تھا۔ میں گھر پہنچا، میں نے اماں کو ساری بات بتائی، ادھر اس نے بھی اپنے ماں باپ کو ساری بات بتا دی تھی۔ پر اگلے دن مجھے افسوسناک خبر سننے کو ملی کہ اینا کے والدین نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا ہے، کیونکہ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ بات مجھ پر تو جیسے بجلی کی طرح بن کر گری تھی، پر خدا کا شکر میں نے اینا کے ساتھ اتنا دل نہیں لگایا تھا، اسے بھولنے میں مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا، پر اینا نے اپنے گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے ابا جی مان بھی گئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے ہم لڑکے کو معاشی طور پر سیٹ کریں گے، کیونکہ فی الحال وہ کوئی اچھی نوکری نہیں کر رہا، جب تک اس کی اچھی نوکری نہیں ہوگی تب تک وہ بہت مشکل میں رہے گا اور تم کو بھی خوش نہیں رکھ پائے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھے سے گزرے تو تمہیں چاہیے کہ ایک امیر لڑکے سے شادی کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتی تو ہم تمہارے پسند کیے گئے لڑکے کو امیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ماں باپ کی یہ بات اسے اچھی لگی تھی۔ اس کے بھائی نے مجھے ایک دن اپنے گھر بلایا۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی کہ گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ لڑکے کا نام عزیر تھا۔ عزیر مجھ سے کہنے لگا کہ ہم تمہیں دبئی بھجوائیں گے، وہاں جا کر تم کچھ ہفتہ نوکری کرو گے، لیکن اس کے لیے تمہیں پڑھائی چھوڑنا ہوگی۔ میں نے کہا میری پڑھائی مکمل ہونے میں 6 مہینے رہ گئے ہیں، میں پڑھائی مکمل کر کے دبئی نوکری کرنے جا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے، بس تمہیں دبئی کے لیے روانہ ہونا ہوگا، لیکن اس دوران شرط یہ ہے کہ تم اینا سے ایک بھی بات نہیں کرو گے اور نہ ہی اس کی طرف راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کرو گے۔ ہمیں یہ بات بالکل پسند نہیں آئے گی۔ اگر تم اسے مخلص ہو کر شادی کرنا چاہتے ہو تو بہتر ہے کہ تم مجھ سے دور رہو۔ میں بھی خوش ہو گیا۔ میں نے کہا آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، اور پھر میں نے اگلے کچھ دن اینا کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اینا کو صاف بتا دیا کہ جب تک میں نوکری کر کے تمہارے قابل نہیں بن جاتا تب تک میں تم سے کوئی بھی بات چیت نہیں کروں گا۔ اینا بھی اس بات پر خوش ہوئی، بولی کہ ضرور ایسا ہی کرو، لیکن مجھ سے 2-4 باتیں دن میں لازمی کر لیا کرو، تمہارے بغیر اب میرا دن نہیں کرتا۔ میں پڑھائی میں اور زیادہ مصروف ہو گیا، اینا کی ہر بات کا بھی جواب دیتا اور جو بھی وہ کہتی میں کرتا تھا۔ مگر 6 مہینے کیسے گزرے میں تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ 6 مہینوں کے بعد مجھے عزیر بھائی نے دبئی کا ویزا اور ٹکٹ وغیرہ سب میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں بہت حیران ہوا۔ ظاہر ہے اینا کے خاندان والے بہت طاقتور اثر رسوخ والے تھے، اس بات کی مجھے خوشی بھی تھی، اگرچہ میں یہ چاہتا تھا کہ میری شادی ایسی ہی لڑکی سے ہو، پر میں نے اس کے لیے کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے دبئی کا ٹکٹ لیا، اماں کو ساری بات بتائی۔ اماں بہت خوش ہوئیں، کہنے لگیں بیٹا یہ لڑکی تمہارے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوگی، اسے تمہارے روزگار کی ابھی سے فکر ہے، اس کے گھر والے بھی تمہارے ساتھ مخلص ہیں۔ اب جو بھی ہوگا تم بہت اچھے سے محنت کرنا، دل لگا کر کام کرنا، ان لوگوں کو مایوس مت کرنا۔ میری ماں نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا، پر میں کیا جانتا تھا آگے جا کر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ دبئی ایئرپورٹ پر جب میں اترا، میرا استقبال ایک آدمی نے کیا۔ آدمی وضاقتہ سے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے گلے میں چین پہنی ہوئی تھی، جبکہ گال سرخ تھے، لگتا تھا جیسے ابھی خون بہہ جائے گا اس کے گالوں سے۔ اس کی آنکھوں میں بھی لال ڈورے تھے، اسے دیکھ کر تو میں ڈر ہی گیا تھا۔ لباس بھی کچھ خاصا مہذب نہیں تھا۔ اس نے مجھے ساتھ لیا، بنا کوئی بات کیے ایک ہوٹل میں آ گیا تھا۔ ہوٹل تو بڑا ہی شاندار تھا، اس میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، پر پتہ نہیں مجھے یہاں کب تک رہنا تھا۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر تک کھانا آ جائے گا، تب تک تم فریش ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری ڈیوٹی بھی بتا دوں گا۔ کل سے تم نے ایک عورت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا تھا، بھلا ایک عورت کا کام کرنے کے لیے کسی عورت کو ہی رکھا جاتا ہے، مجھے کیوں بلایا؟ پھر سوچا کہ شاید یہاں پر جدید قسم کے لوگ ہوتے ہوں گے، ماڈرن اور فیشن والے، ان کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا ہوگا۔ میں خاموشی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ کھانا لذیذ تھا، کھاتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی، میں نے فجر کی نماز پڑھی
اور باہر آ گیا۔ وہ آدمی تھوڑی ہی دیر کے بعد آیا، کہنے لگا کہ اب تمہیں میرے ساتھ فیکٹری میں چلنا ہوگا۔ میں اس کے ساتھ وہاں سے نکل پڑا۔ ہم ایک گاڑی میں بیٹھ کر تقریباً 3-4 کلومیٹر دور ایک ویران سی فیکٹری میں پہنچے تھے۔ اس فیکٹری میں کافی سارے مزدور کام کر رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ اتنی اعلیٰ پڑھائی کرنے کے بعد میں یہاں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کروں گا۔ مجھے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال میں نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ مجھے میرے سسرال والوں نے یہاں بھیجا تھا، اور ظاہر ہے جہاں وہ اپنی بیٹی دینا چاہتے تھے اس کے بارے میں وہ غلط سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہاں مزدور کی حیثیت سے کام کروں گا، پر مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب وہ آدمی مجھے فیکٹری کے اوپر والے فلور پر لے گیا۔ یہاں پر کچھ کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا ایک کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس میں ریشمی بستر بچھے ہوئے تھے جبکہ پردے ریشمی تھے، اور کمرے میں قدادم آئینہ تھا۔ اس آئینے کو دیکھ کر لگتا کہ یہاں پر واقعی کسی عورت کی رہائش ہے۔ شیشے کے سامنے چھوٹا سا ٹیبل تھا جس پر میک اپ کی چیزیں اور مختلف قسم کے پرفیوم رکھے ہوئے تھے۔ میں نے وہ دیکھا، ایک ایک کر کے دیکھنے لگا۔ یہ کسی عورت ہی کا کمرہ معلوم ہوتا تھا، پر وہ آدمی مجھے بلا وجہ یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں ہکا بکا ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اینا کو کال ملائی پر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے بڑی پریشانی ہوئی تھی۔ میں اسے کسی بھی طور پر رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اینا کی ایک سہیلی سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے اینا کا دوسرا نمبر دیا۔ میری اینا سے بات ہوئی تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میرے بھائی نے مجھ سے میرے پہلے موبائل کا نمبر لے کر اپنی الماری میں رکھ دیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جب تک تم کچھ بن نہیں جاتے ہم بات بھی نہ کریں۔ دراصل میرے بھائی برے نہیں ہیں، وہ میری حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو نا، انہوں نے تمہیں بھی تو وہاں بھجوایا ہے، اچھا روزگار کماؤ اور ہماری شادی ہو سکے۔ میں کیا جانتا تھا کہ قسمت میرے ساتھ کتنی بے رحم ہوگی۔ اینا سے فون پر بات کر کے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں ایک اور آدمی داخل ہوا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کام کی نوعیت سمجھا دوں گا، اب تمہیں صبح سے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ میں نے کہا جی ضرور بتائیے، میں اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ بولا کہ بس تمہیں اس کمرے میں ہی جو کام کرنا ہوگا کرنا ہوگا۔ میں حیران ہو گیا کہ ایک عورت کے کمرے میں میرا کیا کام۔ بولا کہ یہ فیکٹری کے مالک کی بیوی کا کمرہ ہے۔ فیکٹری کا مالک اکثر یہاں ہی رہتا ہے، اسی لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے کمرے میں اسے کسی قسم کی شکایت نہ ملے۔ تم نے اس کمرے کی اچھی طرح سے صفائی کرنا ہے، اور صفائی کے بعد یہاں پر تمہیں جو بھی حکم دیا جائے وہ بجا لانا ہوگا۔ میں کم عمر تھا، شریرے بدن والا بھی تھا اور دبلا پتلا، بھاگ دوڑ کر کام بھی کر لیتا تھا۔ تبھی میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا، وہاں تو صفائی کے قابل کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ میری تنخواہ کتنی ہوگی؟ بولا تمہاری تنخواہ 3 لاکھ روپے پاکستانی ہوگی۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہوئی تھی کہ میں کیسے یہاں پر صرف چھوٹا سا کام کرنے کے 3 لاکھ روپے لے سکتا ہوں۔ پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ شاید باہر کے ملکوں میں معمولی کاموں کی تنخواہ بھی اتنی ہی ہوتی ہوگی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ یہ کسی خوبصورت عورت ہی کا کمرہ لگتا تھا، پر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی، موٹی جسامت والی ایک کالی سی عورت۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں تھوڑے بہت جو خیالات اس عورت کے بارے میں آئے تھے وہ بھی دم توڑ گئے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی یہ تو پہلے سے ہی بیوقوف لگتا ہے، اسے بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے دیکھ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی اور پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا بے حجم جسم پورے کا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے روئی کے گالے میں چمگادڑ گر گئی ہو۔ کہنے لگی کہ لڑکے جلدی کرو، وہ تیل لے کر آؤ اور میرے پاؤں کی مالش کرو۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں نے کہا کہ معاف کیجیے گا، میں تو یہاں کمرے کی صفائی کرنے آیا تھا۔ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے بات کرنے کی؟ اس نے فوراً ہی ایک بٹن پر ہاتھ رکھا، ایک آدمی کمرے میں حاضر ہوا۔ اس عورت نے آدمی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ تم نے کتنا نالائق آدمی یہاں لا کر رکھا ہے، اس نے مجھے پیروں کی مالش کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس آدمی نے مجھے سخت گھور کر دیکھا اور بولا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں ہر قسم کی حکم کی تعمیل کرنا ہوگی۔ میں اس عورت کے پاؤں دبانے لگا، مجبوری تھی، مجھے سخت غصہ بھی آ رہا تھا، اتنا پڑھ لکھ کر مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ خیر میں نے اس عورت کی ہر بات ماننا شروع کر دی۔ پر ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا، میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے نہ صرف مجھے کہ میری قسمت کی کایا بھی پلٹ کر رکھ دی۔ میں اس عورت کے ساتھ کمرے میں ہی موجود تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا
تو سامنے یونیفارم میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک پولیس والا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی عورت چلانے لگی، بولی کہ یہ لڑکا مجھے تنگ کرتا ہے صبح شام۔ میں تو اس فیکٹری میں ایک معمولی سی ملازمہ ہوں، پر یہ ہر وقت میرے کمرے میں آ کر مجھے تنگ کرنے کی اور میری تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ عورت کا ساتھ دینے کے لیے 2-3 اور آدمی بھی آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر پریشان تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ضرور یہ لوگ کوئی جان بوجھ کر سازش کر رہے ہوں گے۔ میں نے اس پولیس والے کو دیکھ کر گھبرانے کی بجائے بڑی تحمل مزاجی سے جواب دیا، جناب میں تو یہاں ایک ملازم کی حیثیت سے آیا ہوں۔ اگر آپ کو میری کسی بھی بات پر شک ہے تو آپ یہاں پر لگے کیمروں کو چیک کر سکتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ پولیس والا کچھ متاثر بھی ہوا تھا۔ میرے چہرے پر سچائی کے آثار تھے۔ کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کچھ سوال جواب کرنے ہیں۔ وہاں سے وہ لوگ مجھے مقامی جیل میں لے گئے۔ مجھ سے تفتیش ہوئی۔ میں نے ہر بات کا، ہر سوال کا جواب دیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اس بات پر بھی زور دے رہا تھا کہ یہاں تو انصاف کا بول بالا ہے۔ میری ایسی کوئی حرکت ہو جو کہ آپ کے ریکارڈ میں لائی گئی ہو تو آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں، پر یہ سراسر الزام ہے۔ مجھے اس عورت کی خدمت کے لیے وہاں رکھا گیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ پر کچھ سزا تو نہیں لگائی، نہ ہی مجھے جرمانہ کیا۔ مجھ سے کہا کہ اب تمہیں واپس پاکستان جانا ہوگا۔ اس بات پر میں پریشان ہوا تھا۔ ان دنوں میرا اینا سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، جبکہ وہ عورت، وہ تو خود بہت خران قسم کی تھی، مجھے ایک سیکنڈ بھی چین سے رہنے نہیں دیتی تھی۔ کبھی مجھ سے اپنے کپڑے استری کرواتی تو کبھی کوئی کام کہہ دیتی، لگا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ میں پاکستان واپس آنے کے لیے ایئرپورٹ پر آ گیا۔ آتے ہوئے مجھے اس لال گالوں والے آدمی نے بتایا، بڑے خوش قسمت ہو جو تم اس کیس سے بچ نکل گئے ہو، ورنہ تو جن لوگوں نے تمہیں پھنسانے کی کوشش کی تھی وہ تو تمہیں کبھی بھی پاکستان کی ہوا نہ لگنے دیتے اور تمہیں ساری زندگی یہاں جیلوں میں سڑنا پڑتا۔ جانتے ہو کہ یہاں پر اس جرم کی کتنی بڑی سزا ہے۔ تم پر اور بھی کئی جرائم لگ سکتے تھے اگر یہ جرم ثابت ہو جاتا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ مجھے یہاں نوکری پر بھیجنے والے بھلا میرے خلاف سازش کیوں کریں گے؟ بولا کہ یہ تو مجھ کو نہیں معلوم، پر ان لوگوں نے تمہاری نوکری ایک مزدور کے طور پر لگوائی تھی اور تنخواہ غلط لکھوا کر تمہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ تم یہاں آ جاؤ۔ یہاں آ کر انہوں نے مجھے ہی ہدایت کی تھی کہ تمہیں کسی کیس میں پھانسنا ہے، تمہاری کسی عورت کے ساتھ نازیبا وغیرہ وغیرہ۔ وہ تصاویر تو میں نے انہیں بھیج دی ہیں، باقی باتوں کا مجھے نہیں پتا۔ تمہارا اعتماد اور تمہاری سچائی نے تمہیں بچا لیا، ورنہ اگر تم اس عورت کے ساتھ ذرا بھی کچھ کرتے تو اس بات کا ثبوت پیدا ہو جاتا جو مٹانا مشکل ہوتا۔ تم بڑے خوش قسمت ہو۔ میں وہاں سے جب خالی ہاتھ لوٹا تو ساری راستے میں یہی سوچتا رہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، مجھے عزیر بھائی نے اتنا بڑا دھوکہ دیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب میں پاکستان پہنچا تو ان لوگوں کے چہروں کی ناگواری دیکھ کر اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ مجھے یقیناً وہاں پر صرف اور صرف جیل میں قید کروانے کی خاطر ہی بھیجا جا رہا تھا۔ پر خدا کا شکر کہ ان کی چال ناکام ہوئی اور میں یہاں بخیر و عافیت پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پر میری زندگی سے میری محبت جا چکی تھی۔ اینا کے بھائیوں نے اسے خوب بھڑکایا کہ میں وہاں جاتے ہی اپنی اوقات بھول گیا ہوں اور ایک عورت کے ساتھ اس کی دولت دیکھ کر اسے شادی کرنے کے وعدے کر رہا ہوں۔ میری 2-3 تصاویر جو کہ اس عورت کی پاؤں کی مالش کرتے ہوئے اتاری گئی تھیں، بیچاری اینا کو دکھا کر مجھ سے بدظن کیا گیا۔ یہ سب اس کے بھائی کی چال تھی۔ ظاہر ہے اس کا بھائی بھی ایک پڑھا لکھا، چالاک اور شاطر آدمی تھا۔ وہ اپنا داماد کسی ایسے شخص کو کیوں بناتا جس کے پاس اپنے اور اپنی ماں کے کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے؟ وہ اسے اپنے ٹکڑوں پر کیوں پالتا؟ میں نے مزید ان لوگوں سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں جانتا تھا میں نے ایسا کیا تو یقیناً اینا کے بھائی مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے ایک لڑکی کی خاطر اپنے اماں ابا کو تو چھوڑنے سے رہا۔ میں نے اس کی محبت کے قصے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور اسے کسی قسم کی وضاحت نہیں دی۔ اس کی ایک قریبی سہیلی نے مجھے یہ ساری تفصیلات بتا دی تھیں اور یوں میں نے اسے اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔